السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان مصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وربہ الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کے نام لینے سے اپنا نام ہوتا ہے، ان کے نام کے صدقے ہر کام ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا کروڑوں اربوں احسانات ہیں کہ پروردگار ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا اور عاشق رسول بنایا، پھر مقدس رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور مبارک ماہ کے مبارک روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہے اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ جیسے میں نے افطار ٹائم میں 20 حدیث مبارک پیش کیا جو قرآن کے متعلق، آئیے اسی قرآن سے ہم تعلق رکھنے والی بہت سے باتیں ہیں اور بہت بڑا اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سے علم کے ذریعے بتائے۔ بحر العلوم حضرت رحمۃ اللہ علیہ قدیر کیا سرکار تفسیر صدیقی میں بہت بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان فرمائی، اور تفسیر صدیقی عشق میں ڈوبا ہوا کلام، کیونکہ لکھنے والے عاشق رسول ہو، لکھنے والے صدیقی خاندان سے نسبت رکھنے والے ہو تو پھر کیا کہنا۔ یا جیلانی شان اللہ بھی آپ ہی کا لکھا ہوا کلام، اور آپ کی شان ہی عجیب شان ہے۔ آپ حیدرآباد بہادر پورے کے علاقے کے ایک اونچے مقام پر بڑی اونچی گنبد کی مزار مبارک آپ کی ہے، اور آپ کا تخلص حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور بحر العلوم کا خطاب عطا ہوا، علم کے بہانے والی، اور آپ شاعر بھی، عاشق رسول بھی، پھر قرآن کے مفسر قرآن بھی۔ اللہ پاک یہ خوبیاں بہت کم لوگوں میں عطا کرتا ہے۔ بحر العلوم حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر میں مختلف باتیں پیش کی، ایک ایک چیز نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں والی بات جو یقیناً عام فہم تفسیر سمجھنے کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت نے مشکل سے مشکل لفظ کو آسان کر کر آپ نے بتائی۔ مقدمہ میں حضرت نے پہلے تجوید القرآن یعنی قرآن کو کس انداز سے ادا کرنا، قرآن کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا کی تحت ترتیب کا تذکرہ فرمایا، اور بحر العلوم حضرت رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ کی بہترین تشریح فرمائی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر جو جو فہرست ہیں اس کی بھی تفصیل بیان کیا، ہر پارے کی الگ الگ تشریح کا، ایک ایک آیت کا ایک ایک جملہ آپ نے اس کو مکمل کیا، اور عام فہم ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ فہرست بھی اتنی طویل فہرست ہے جس کے اندر پورے چیزوں کا تذکرہ کیا۔ لوگ گھبرانے کی ضرورت نہیں، خالی فہرست پڑھ کے آپ اس آیت کا مطلب آسانی سے نکال سکتے۔ فہرست رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آسانی کے ساتھ جس مطلب کے لیے آیت نکالنا ہے وہ نکال سکتے۔ اکثر زبان عام پہ ہوتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات مت کہو جو خود عمل نہیں کرتے۔ آپ بولنے جاتے ہیں، لوگ داڑھی نہیں ہے داڑھی رکھو بولنے جاتے، خود نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کو نماز پڑھو بولنے چلے جاتے۔ اس طرح سے حضرت نے بڑی تشریح اچھی تشریح کی، جس کا مکمل مفصل مدلل آپ نے بڑے پیارے انداز سے ترتیب فرمائی۔ اس پر یقیناً ہر عام و خاص آدمی بھی پڑھ لے سکتا ہے، اور قرآن ایک واحد اللہ کا کلام جس کے پڑھنے سے سکون ملتا ہے۔
اور حضرت قبلہ کے یقیناً عام فہم ترجمہ، پھر حضرت کے ذکر اذکار اور بھی حضرت کے کافی تصانیف اور کتابیں ہیں جس کے پڑھنے سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور یقیناً آپ کو صدیقی گھرانے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سلسلے سے آپ کا وابستہ ہے، اور یقیناً یا جیلانی شین اللہ کا کلام ہی سے پتہ چلتا ہے عاشق غوث اعظم ہیں، عاشق خواجہ اعظم ہیں، اور ہر ولیوں سے محبت اور انبیاء اولیاء کا تذکرہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا والیانہ محبت، آپ کا کلام، حمد باری تعالیٰ، نعت شریف، کئی چیزوں سے آپ کے کلام آج پوری دنیا میں مشہور و مقبول ہوا۔ چین تم سے، قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ یہ کلام حضرت بحر العلوم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حیدرآباد شہر میں رہنے والے یہ دکن میں حضرت آرام فرما رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کے پاس جانے سے کیا ملتا؟ ارے پیارے، اولیاء اللہ کے پاس جانے سے کیا نہیں ملتا؟ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اولیاء اللہ کی زیارتیں کریں، موقع ملا تو اولیاء اللہ کو یاد کریں۔ یاد کرنا بھی گناہوں کا کفارہ۔ شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام انوار اللہ علیہ رحمت و رحمان فرماتے ہیں، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، عزم قسم عبادت ہے ذکر انبیاء۔ انبیاء کا ذکر کرنا ایک قسم کی عبادت ہے، اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کو چاہیے کہ انبیاء کا ذکر کریں تو عبادت ہوگی، اولیاء کا ذکر کریں گناہوں کا کفارہ ہو۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ اچھوں کی صحبت اچھی رنگ لاتی، بروں کی صحبت برا رنگ لاتی۔ آپ سن کے تعجب کریں گے، ایک امریکہ کا شہری، کسی نے ان کو بلایا تو وہ دین کی دعوت دیکھ کر متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول ہونا ہی تھا، لیکن ساتھ میں لے جانے والے نمازی تھے، جماعتی تھے، لیکن وہ لوگ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اسلام میں آنے والا نو مسلم انگریز کیا کرے گا۔ لیکن وہی انگریز سیدھا نکلا، قرآن جب اسلام کلمہ پڑھا تو قرآن کے پر غور کیا، جب قرآن کی تلاوت کیا تو قرآن میں ایک آیت کنے آ کے رک گیا اور اس کا مطلب سمجھ میں آیا، لیکن وہاں سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ واقعات تو قرآن میں بہت ہیں، لیکن یہ واقعہ جو 60 فٹ لمبا 40 فٹ چوڑا وہ تخت آصف برقی 1 سیکنڈ میں پلک جھپکنے تک سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر حاضر کر دیا۔ یہ آصف برقی کے پاس اتنا پاور کیسے آ گیا؟ ان جماعتی بھائیوں سے پوچھنے لگا، جماعتی بھائیوں کو معاذ اللہ ان کو اللہ کے رسول کا پاور ہی نہیں معلوم تو سلیمان علیہ السلام کا پاور کیسے معلوم؟ جب قرآن میں دیکھا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان کیا تھا، لوگوں بلقیس آنے سے پہلے وہ تخت میرے گھر پہ ہونی چاہیے، تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، اس کو حاضر کریں تو کتنا وقت ہوگا؟ تو ایک صاحب کہے 15 دن، بولے بہت وقت ہو جائے گا۔ اور کوئی ہے جو جلد سے جلد لائے؟ ایک شخص کھڑا ہو کے کہا 8 دن، بولے بہت وقت ہو جائے گا۔ پھر دوسرا شخص اٹھ کے کہا 24 گھنٹے میں حاضر کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ بھی وقت کافی ہو جائے گا، اور کوئی جلدی پیش کر سکتا ہے؟ تو آصف برقی علیہ رحمت و رحمان نے اٹھ کے کھڑے ہو کے ادب سے عرض کیے، یا سلیمان حکم دیجئے، آپ کے پلک جھپکنے تک حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مبارک زبان سے نکلا، جی حاضر کر دو۔ ادھر زبان سے ہونٹ ہلے اور آپ پلک جھپک کے بھی نہیں، وہ تخت موجود ہو گیا۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے ولی کے اندر اتنا پاور ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور ان کے ولی پیران پیر کا عالم کیا ہوگا؟ یہی غور و فکر کرنے والی بات ہے۔
اسی لیے میں کہتا ہوں کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ انگریز تلاش میں تھا کہ ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ہر مسلمان ملتا تو ہر مسلمان سے لوگ غیر تعارف کراتے یہ انگریز ہیں، اسلام قبول کیا ہے اور یہ ان سے ملیے، سلام کر کے ہاتھ ملاتا اور مسکرا کے پوچھتا۔ یہ قرآن میں نے پڑھا، یہ آصف برقی کے پاس پاور کیسے، جو ایک پلک جھپکنے پہ اتنا بڑا لمبا تخت، وزندار تخت کو موجود کر دیا، اس کا پاور جاننا چاہتا ہوں۔ اس کے پاور کے بارے میں ہر مومن مسلمان سے پوچھتا رہا، کوئی مومن جواب نہیں دیا، بولے نہیں معلوم۔ اب وہ جماعت نکلی امریکہ سے، ہندوستان آئی، ہندوستان میں دلی میں اتری اور دلی سے مختلف جگہ پہنچی، حیدرآباد کے مقامات تک بھی پہنچی۔ سب سے مل کے ہر شخص ملتا تو اس سے تعارف کراتے، یہ انگریز صاحب مسلمان ہو گئے۔ سننے کے بعد مسکراتے، بولے ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مسکرا کے یہ پوچھتے کیا چاہتے ہو، بس کچھ نہیں، یہ بتاؤ کہ آصف برقی کے پاس پاور کیسے۔ کوئی مومن کوئی مسلمان ملتا رہا لیکن سب جنے خاموشی اختیار کی۔ لیکن قربان جائیے، وہی جماعت یہاں سے نکل کر پاکستان کی طرف پہنچی تو وہ صاحب سے لوگوں کو ملاتے رہے، لیکن پاکستان کی ایک درگاہ جہاں سے خوشبو کا عود اور لوبان کا دھواں نکل رہا تھا، وہ دھواں بڑھتے ہوئے روڈوں پہ گزرا تو وہ دھواں اس انگریز کے دل و دماغ میں پہنچی تو خوشبو سے معطر ہوا، اس کا جی کھینچا، ساتھیوں سے کہا تم لوگ یہیں کھڑے ہو جاؤ، میں 1 سیکنڈ کے لیے اندر جا کے آتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے بولے کیا ہو گیا، کہاں جا رہا ہے، یہ کیا ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، نہ جانے کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ کو ترس دی گئی، وہ لوگوں کو معلومات نہیں ولی کا مقام کیا ہوتا ہے، اہل اللہ کس کو کہتے ہیں، غیر اللہ کس کو کہتے ہیں۔ کم علمی کی وجہ سے اہل اللہ کو غیر اللہ بولنے لگ گئے ہیں، اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اس انگریز کا اندر کا پہنچنا، بارگاہوں کو دیکھنا، پھر وہاں پر ایک بزرگ کی آمد ہوئی تو وہ اس بزرگ کو سلام کیا، وہ بزرگ نے فوراً سلام کا جواب سنتے ہی وعلیکم السلام، بیٹھ جا، بولے تو بیٹھ گیا۔ ادب سے بیٹھنے کے بعد ہر مومن مسلمان سے سوال پوچھتا رہا، یہاں سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت نے مسکرائے دیکھے اور اس حضرت کو بھی وہ مسکرا کے دیکھا، ادب سے عرض کیا حضرت، بولے کیا، بڑے ادب احترام سے کہنے لگا، حضرت پوچھنے لگے کیا چاہیے، کیا چاہیے، تو وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مجھے چائے چاہیے، چائے مانگا۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، اوپر تک ہاتھ اٹھائے کہ چائے کی آواز دیے، چائے اور پیالی آ گئی۔ دیکھتے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، پیالی اور ساسر اور گرم چائے، ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے، دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے، لینے والا آواز دے کے لے لیا، ہاتھ میں چائے اور پیالی آ گئی اور ہاتھ میں پیش کر دیا۔ جب پیش کیے تو تکتے رہے، یہ چائے کی پیالی اور یہ چائے، دیکھنے کے بعد وہ چائے پینے لگا، اس کے بعد کیا دیکھتا، خوش ہوا، اس کے بعد پیالی اور ساسر کو بازو رکھا، اتنے میں ہی ان کے ساتھی اندر آئے اور حضرت غائب ہو گئے اور اس سے کہنے لگے چلیے ہو گیا 2 منٹ، بولے 4 منٹ ہو گئے، تو بولے تم کو نہیں معلوم، میں جو چاہتا تھا وہ چاہت میری یہاں پوری ہو گئی، اب مجھے یہاں وہاں کہیں جانا نہیں ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں، میں یہیں رکوں گا۔ بولے کیا ہو گیا، بولے نہیں، میں نے سوال پوچھا تھا، دنیا میں کوئی جواب نہیں دیا، حضرت سے میں سوال نہیں پوچھا اور حضرت نے پوچھا کچھ ہو تو کہو، میں کوئی سوال بھی نہیں پوچھا، حضرت سے خالی چائے مانگی تو حضرت چائے دے دی۔ بولے تو کیا ہوا، تو بولے تم کو معلوم ہے یہ پیالی اور یہ ساسر یہ چائے کہاں کی ہے، بولے نہیں معلوم، میرے گھر کی چائے ہے، میں نے گھر میں گرم چائے رکھ کے آیا، وہی چائے حضرت نے 1 ہی منٹ میرا ہاتھ میں دے دیا اور یہ بتا دیا دیکھ تیرے گھر کی پیالی کی چائے اور ساسر گرم چائے یہاں پیش کر سکتا ہوں، تو اگر آصف برقی اگر سے کئی کلومیٹر دور سے 80 فٹ 40 فٹ کا اگر وہ تخت لا لیں تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ یہ سن کر بڑا حیرت میں پڑ گیا، ولی اس کو کہتے
کہتے ہیں جو کرامت ظاہر ہوتی ہے، انبیاء سے معجزہ ظاہر ہوتے ہیں، اولیاء سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ قرآن میں اس کے واحد تذکرہ ہے۔ اسی لیے ہر درگاہ کے پاس لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ کسی قسم کا غم۔ تو وہ انگریز کی مزار وہیں پر رہ گئی۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انگریز وہیں پر آخری وقت تک داتا گنج بخش کے پاس ہی آرام کرتا رہا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ کے پاس جانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ آپ کی جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس میں نسخ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے گرم پانی میں ڈال کے پینے سے بہت فائدے ہیں۔ کنکنا پانی کر کے پیے، جس سے کوئی بیماری قریب نہیں آ سکتی، 70 بیماریوں سے نجات ملے گی اور ہاضمہ صاف ہوگا، بہت سے فائدے ہیں۔ آج کی سحری 4:17 تک ہوگی۔ ابھی آپ کے 4:11 ہو رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس صرف 6 منٹ باقی ہیں۔ 6 منٹ کے اندر آپ اپنی سحری کو روک لینا ہے۔ سحری ٹائم میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ بڑے مبارکباد ہیں جو ہم سے جڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں درازی فرمائے۔ اور یہ باتیں اچھی لگی تو آپ لوگوں میں شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اور انوار البرکات چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، اور جہاں تک ہو سکے گوگل پہ ہمارا فون نمبر مارنے پہ بھی آپ کو ہمارے پروگرام مل جائیں گے۔ یقیناً سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ کے کتابوں کے ہمارے پاس حوالوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ دلیل پوچھنے والے ذلیل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آپ تمامی حضرات سے میں خواہش کروں گا، پیارے آقا کی پیاری پیاری بولی پہ عمل کریں تو دنیا کی کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو اولیاء اللہ سے محبت کیجیے، اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ بھی جو بنے ہیں، کثرت نوافل اور نفل روزے زیادہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اسی لیے میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ کے آس پاس جو بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے آستانے پہ جایا آیا کیجیے، دعائیں لیجیے، اور یقیناً اللہ کے رسول نے فرمایا، ولی وہ ہوتا ہے، آنکھ ان کے ہوتے ہیں دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان ان کے ہوتے ہیں سننا خدا کے ہوتے ہیں، زبان ان کا ہوتا ہے بولنا خدا کا ہو۔ تو اسی لیے اولیاء اللہ کے آستانے سے جانے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے پیر حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ راتوں میں بھی جھانگی پیروں کی درگاہ، احمد بادپا کی درگاہ، اولیاء اللہ کے آستانوں میں راتوں میں جایا آیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس جایا آیا کرو۔ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا پیر بھی فرماتے تھے، پیارے ہر مسئلہ دور کرنا ہے، ہر مصیبت سے آپ نجات پانا ہے تو درود غوثیہ پڑھ لیا کرو۔ وہ درود غوثیہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ، خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ آج بھی خانوادہ نقشبندیہ سے یہی ذکر دیا جاتا، درود غوثیہ پڑھ لیا کرو۔ 121 مرتبہ پڑھ لیں تو کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ وہ درود غوثیہ یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلی وارث کمالی غوثنا غوث العظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اغثنی امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ درود غوثیہ پڑھنے سے ہر بیماری ہر تکلیف دور ہو جاتی۔ حضرت قبلہ کہنے آتے حضرت بچی بہت ستا رہی ہے، بخار نہیں اتر رہا ہے، درود غوثیہ پڑھو، پانی پہ دم کر کے پی دو۔ حضرت جو بھی مسئلہ آپ کا پریشانی کا سناتے حضرت مسکراتے اور حضرت کی مبارک زبان سے نکلتا درود غوثیہ پڑھ لیا کرو۔ درود بھی غوث پاک کے نام سے نسبت والا درود، یقیناً جس کے پڑھنے سے ایک نبی اور آل نبی پر اور پھر پیران پیر کے نام پھر کلمہ طیبہ اس درود میں آ گیا، تو اب کیا کہنا، اس درود کا کیا کہنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سے لاکھوں کروڑوں کربوں اربوں حضرات استفادہ کرتے آئے۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس کو پڑھ کر استعمال کیا، اور مجرب یہ ہے کہ الحمدللہ اسی درود کی برکت سے ہر تکلیف ہر پریشانی سے نجات ملنے لگی۔ یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جو درود سے محبت کرتے ہیں اور درود سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتوں رحمتوں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں۔ آپ قرآن سے ثابت ہیں کہ اولیاء اللہ کے پاس محبت سے جائیں، اولیاء اللہ کے آستانے سے جانے سے بہت فائدے ہیں۔ عالموں کے پاس آؤ تو منہ سنوال کر آنا، ولی کے پاس جاؤ تو دل سوار کر جانا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ کے آستانے سے ادب و احترام سے جائیں، اور علماء کے پاس جائیں تو بڑے ادب احترام سے زبان سنبھال کر جائیں۔ آپ کی زبان کا ہر مسئلے کا جواب عالم صاحب دیتے ہیں، اور ولی دل کے حالات جان لیتے ہیں۔ اسی لیے میں خواہش کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کا اب لاک ڈاؤن ہے، جا نہیں سکتے، گھر بیٹھے بیٹھے ان کی یاد کیجئے، ان کا ذکر کیجئے اور دعائیں کریے، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرمانے والا۔ ایک حافظ صاحب قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو زبانی یاد کر لیے اور روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے حافظ صاحب، ان کے خاندان کے 10 لوگ، 10 خاندان میں وہ بھی جس کو جہنم ہو چکی ہے وہ جنت دلا سکتے ہیں۔ جب قرآن کے یاد کرنے والے حافظ صاحب کا اتنا بڑا رتبہ ہے، 10 خاندان کو وہ بخشانے کی گارنٹی ان کے پاس ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب اندازہ لگائیے، جو قرآن یاد کر لیا تو وہ 10 خاندان جہنمی کو بخشا سکتا ہے، اور جس پہ قرآن اترا ان کا عالم کیا ہوگا اور ان کے خاندان والوں کا کیا ہوگا۔ آقا نامدار مدنی تاجدار سید ابرار احمد مختار، 2 جہاں کے سردار، جتنے انبیاء آئے سب معجزہ لے کر آئے، میرے آقا سراپا معجزہ بن کر آئے۔ میرے آقا کی شان ہی شان ہے، میرے آقا کی بات ہی نرالی ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سے میں خواہش کرتا ہوں کہ درود غوثیہ اور درود شریف، اور آسان چھوٹا درود بتا دیتا ہوں، اس کو کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ بہت فائدے ہیں۔ صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، 200 مرتبہ پڑھیے، دعا کریے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی۔ لاک ڈاؤن کا وقت ہے، 4:17 پہ ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے، اور 7:17 کے بعد میں فوراً دعا کر لیتا ہوں۔ سحرن بج رہے ہیں، آپ کھانے پینے سے رک جائیے۔ اور اہم خوشخبری کی بات ہی، ہمارے پاس سیب کا سرکہ ہے، اس میں بہت سے خوبیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمائے۔ اس کے یقیناً اس کے اتنے فائدے ہیں کہ یہ جو دکھ رہا ہے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، جو 1 لیٹر کا بنا ہوا اس کے اندر اس کا ہدیہ ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کی تفصیلات معلومات کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر آنے والی ہر بلا آفتوں سے محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیب کا سرکہ، انبیاء پچھلے انبیاء کرام نے بھی اپنا سالن کہا، اور یہ بھی میرا سالن بھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہ یہ استعمال کرنے والوں کے گھر میں برکت دے، اور یہ گھر میں رکھنے سے بلا آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ضرور آپ مختلف علاقوں میں بھی اس سیب کا سرکہ ہمارا پہنچنے والا ہے، تالاب کٹا، چار مینار کے حلقے میں، اولڈ سٹی کے حلقے میں،
اور مغل پورے کے ایریے میں اگر آپ ہیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے شاگردین بھی ہیں جو ان تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جو نمبر نیچے دیا گیا اس نمبر پہ آپ کال کر لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر تک یا آپ بھی بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اولڈ سٹی کے اندر۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں۔ میں آخری میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری فرما۔ مولا تو رحیم ہے، رحم فرما، تو کریم ہے، کرم فرما۔ کالی کالی رحمت والی کالی کملی میں جگہ نصیب فرما۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی ثقافت کا صدقہ، حضرت علی کی شجاعت کا صدقہ، زین العابدین کی عبادت کا صدقہ، امام حسین کی شہادت کا صدقہ، غوث اعظم کی غوثیت کا صدقہ، خواجہ اعظم کی خواجیت کا صدقہ، کل انبیاء، کل اولیاء، کل بزرگان دین کا فیضان جاری فرما۔ مولا ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما۔ مولا جتنے پروگرام ہمارے دیکھ رہے ہیں اور آمین آمین کہہ رہے ہیں، ان کے آمین کو قبول فرما۔ مولا جو کرونا مرض میں مبتلا ان کو بیماریوں سے نجات فرما۔ پورے عالم کے انسانوں کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا سب کی روٹی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ جن جن کے گھر میں نوجوان لڑکیاں بیٹھی غیب سے شادیوں کا اہتمام فرما، برے رسومات کا خاتمہ فرما۔ مولا تو کریم ہے، کرم فرما۔ مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا پاک حبیب پاک کے صدقے، غوث و خواجہ کے صدقے، کل انبیاء کل اولیاء کے صدقے ہم سب کی دلی مرادیں ارادے پورے فرما۔ ہمارے ٹوٹے پوٹے روزوں کو قبول فرما، ہمارے افطار اور سحر کو قبول فرما۔ مولا ہماری زکوٰۃ صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ گھروں میں آپس میں محبت اتفاق نصیب فرما۔ مولا جو ماں باپ سے بچھڑے ہوئے بچے ان کے تک قریب تک پہنچا دے۔ پروردگارہ میاں بیوی میں نا اتفاقی کی وجہ سے جدائی میں ہیں، ان کو یقیناً آپس میں میل میلاپ کرا دے، غیب سے ان کے انتظامات کرا دے۔ مولا پاک یقیناً جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری سے لگا دے، جو بے دین ہے اس کو دیندار بنا دے، جو بے شعور ہے ان کو شعور والا بنا، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ مولا شادی ہو گئی اولاد نہیں ترس رہے تڑپ رہے، مولا غیب سے ان کو اولاد سے نواز دے۔ اور مولا جن کے پاس اولاد ہیں اور انہوں نافرمان ہیں تو ماں باپ کے نافرمان ہیں تو ان کو فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ مولا پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہیں، جن جن کی جو مرادیں ارادے ہیں، مولا سب کے ارادے مرادیں پورے فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعربی الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔